بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ذرائع کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بیک چینل ڈپلومسی کا سلسلہ تھا وہ جو ہے وہ ایک ایڈوانس سٹیج پر ہے, اور خاص طور پر پچھلے چند مہینوں سے یعنی دسمبر 2020 سے جو ہے یہ ان معاملات میں پیش رفت ہوئی ہے. اور ہندوستان سے کسی چیز پہ نہیں بات کریں گے. ہم نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے سے 100% بات نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے جو سٹیپس دیے ہیں, مثال کے طور پہ سٹیٹ ہوڈ کا, آپ اس کو واپس نہ لیں. تو کشمیر کے بارے میں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایسی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ذرائع کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بیک چینل ڈپلومسی کا سلسلہ تھا وہ جو ہے وہ ایک ایڈوانس سٹیج پر ہے, اور خاص طور پر پچھلے چند مہینوں سے یعنی دسمبر 2020 سے جو ہے یہ ان معاملات میں پیش رفت ہوئی ہے. اور بتایا یہ گیا ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کو اپروچ کیا اور کہا یہ کہ خاموشی سے کچھ بات چیت ہونی چاہیے تاکہ جو خطے میں جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے, اور آپس میں باہمی گفت و شنید کے ذریعے کوشش کی جائے کہ جو معاملات ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ان کا کوئی حل تلاش کیا جائے. اس آفر کو پاکستان نے ایکسیپٹ کیا, اس پہ جو ہے وہ ایک مثبت رد عمل دیا. اس کے نتیجے میں خاموشی سے یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور اس میں اعلیٰ ترین ذرائع ناظرین یہی بتاتے ہیں کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کر اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے. اب یہ جو بیک چینل ہے یہ کہاں پہ جاتا ہے, اس میں سے کیا نکلتا ہے, اور اس کے نتیجے میں کیا واقعی میں جو معاملات ہیں خصوصاً جو جموں اور کشمیر کا معاملہ ہے اس پہ کو پیش رفت ہوتی ہے, اس کے لیے ظاہر بات ہے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنا اس میں سے جو ہے وہ ٹھوس نتیجے نکلتے ہیں. لیکن یہ ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے دونوں ممالک کی طرف سے. اس کی اہمیت ہر حوالے سے بہت زیادہ ہے, لیکن جہاں پہ اس وقت معاملات کھڑے ہیں کیا ان کے نتیجے میں کچھ روڈ میپ ہمیں نظر آ سکتا ہے؟ کون سی وہ اہم جو وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنیاد پہ پاکستان اور بھارت دونوں جو ہیں وہ یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں اس میں پاکستان کے نقطہ نظر سے ہماری کیا ترجیحات ہونی چاہیے؟ اس میں آج گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. بہت ہی اہم ٹاپک ہے, تو شروع کروں. یہ ہر حوالے سے ایک اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے. ظاہر بات ہے بالکل ابھی انیشل سٹیجز ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ یہ معاملات کہاں تک پہنچے, لیکن جہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں پاکستان اور بھارت دونوں کے اعلیٰ حکام خاموشی سے بات چیت کر رہے ہیں آپس میں. آپ کے خیال میں یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ کیونکہ یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا, پہلے بھی ہو چکا ہے, لیکن اس بار آج اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ کو سگنیفیکنس اس کی کیا نظر آتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا یہ احساس ہو جانا دونوں طرف میں کہ جنگ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے, اور بات چیت کے ذریعے ہی یا ایک تعلقات میں بہتری لا کے بات چیت کے ذریعے اس کے اندر اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجک تھنکنگ کے اندر تبدیلی ہے دونوں ملکوں کے اندر. اس کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ بھارت نے جب یہ لداخ کا معاملہ ہوا اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس نے کافی عرصے سے اب پاکستان کا ساتھ جو بارڈر LOC تھا اس کو ایک ایکٹیو بارڈر تھا وہ بھی, اور ساتھ ہی ساتھ پریشر وہاں پہ آ رہا تھا, تو میرا خیال ہے ایک احساس بھارت کے اندر یہ ضرور احساس ہوا اور سامنے ایک حقیقت آئی کہ وہ جو دو فرنٹ والی سچویشن ہے اس کو بھارت ہینڈل نہیں کر سکتا. تو ایک تو یہ بنیادی چیز سامنے آئی. دوسرا, کچھ پاکستان کی طرف سے بھی یہ احساس ہوا کہ ہم نے اس رستے پہ چل کے بہت سارے ایسے مواقع جہاں پر کہ ایک اکنامک ہمارے مشکلات کے اندر ہم گر چکے ہیں, تو شاید ایک رستہ یہ ہے کہ ایک ماحول بہتر کیا جائے خطے کے اندر جس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, اور اس میں شاید پاکستان کے لیے ایک بہتری کا کوئی رستہ نکل سکتا ہے اکنامکلی. تو اکنامک ڈیفیکلٹیز پاکستان کی طرف, اسٹریٹجک ڈیفیکلٹیز انڈیا کی طرف, تو یہ دونوں اس طرح سے میں دیکھتا ہوں. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے میرا خیال ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ ہماری لیڈرشپس وہاں تک پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی, کہ آنے والی جو صدی ہے اس کے مسائل ہی مختلف ہیں.
یہ خطے ٹیریٹریز ان سے نہیں ہے، یہ کلائمیٹ چینج ہے، یہ پینڈیمکس ہیں، یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، یہ مل کے چلنے کا موقع ہے، یہ جو اکانومی چینج ہونے جا رہی ہے دنیا کی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کیا ہمارا خطہ یا کم از کم یہ دو ملک آپس میں تیار ہیں کہ اپنی اکانومی کی جو اس کی جو اسٹرکچرز ہیں اس کو تبدیل کریں آنے والی اکانومی کے لنکیج کے لیے؟ یہ وہ چیزیں جو کہ میرے خیال میں آنے والے حقائق ہیں. کیا وہاں تک ادراک اب تک ہو چکا یا نہیں یہ وقت بتائے گا، لیکن یہ شروعات بہت اچھی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ہی ہونا ہے. جہاں اتنے گہرے مسائل ہوں وہاں ایک دم سے اوور نائٹ ہم ریزلٹس نہیں دیکھ پاتے، بلکہ اس رستے پہ چلنے سے ہی آہستہ آہستہ نتائج برآمد ہوں گے. بالکل پیشنس کی ضرورت ہے، اور ظاہر بات ہے یہ جو اگر پیش رفت ہونی ہے تو اس میں وقت تو لگنا ہے، جس طرح کے شہزاد چوہے صاحب کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بڑا ایشو یہ ہے کہ جہاں پہ اس وقت پچھلے 1.5-2 سال میں جتنی کشیدگی ہو گئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس کم عرصے میں، یعنی 2 سال اتنا لمبا عرصہ تو نہیں ہوتا، یہاں پہ آ کے کھڑے ہو جانا دونوں ممالک کو، اگر آپ پاکستان کی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو جو بنیادی وجہ جو بیس بن رہی ہے اس اسٹریٹجک شفٹ کی، وہ کتنی سسٹینیبل لگتی ہے آپ کو؟ فاطمہ صاحب، بہت اہم نقطہ ہے یہ، سسٹینیبل کتنی ہوتی ہے. آئی تھنک دیٹس اے کوسچن جو شارٹ ٹرم اٹ ول کیپ چینجنگ. obviously دونوں ممالک کے اندر جو بیسک میرے خیال میں ہمیشہ مسئلہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہوتی ہے، اندرونی سیاست ہوتی ہے، اس کی وجہ اس کا شکار ہمیشہ پاکستان کے اندر بھی اور انڈیا کے اندر بھی انڈو پاک ریلیشن شپ رہتی ہے. ان کی اپنی کمپشنز ہیں، ایک ان کا پبلک ویو ہے، پھر ان کے الیکشنز آ جاتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے ہاں الیکشنز کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، فالٹ لائنز ایسی ہیں پالیٹکس کے اندر کہ جس کی وجہ سے. بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں، ان لائک مے بی دس از اے مائنورٹی ویو، بٹ مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ہم 99 آنورڈز اگر دیکھ لیں، معاف کریے گا اس سے پہلے 97 آنورڈز دیکھ لیں، تو پاکستانی ریاست ہو یا بھارت کی ریاست ہو، سب کا خیال یہی رہا ہے کہ ایونچولی بات تو کرنی پڑے گی. واجپئی صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی، اس کے بعد مشرف صاحب آئے، انہوں نے گفتگو کی، اور نہ صرف بات کی، وہ تو پھر ایک پورا پیس فارمولا بھی سامنے آ گیا. اینڈ اگین کیونکہ ان کی اپنی پوزیشن پاکستان کے اندر کمزور پڑ گئی، ان کو جانا پڑا، دیٹ پروسیس فیل اپارٹ. اس کے بعد زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، ان کی طرف سے بھی کوشش کی گئی، نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی کوشش کی گئی. سو ہم نریندر مودی کی بھی بات کرتے ہیں تو لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ایز سون ایز ہی بیکیم پرائم منسٹر، شارٹلی آفٹر دیٹ انہوں نے ایک سرپرائز وزٹ کیا تھا پاکستان. اس کے آپٹکس جو بھی ہوں اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، بٹ انٹینشن تو یہی تھی کہ تعلقات بہتر کرنے، بات کرنی ہے. اس کے اندر ہمیشہ مسائل رہیں گے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی، چاہے وہ کوئی الیکشن ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، اپوزیشن کی طرف سے تنقید ہو کہ وہ ڈیریل ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جب وہ دے آل سٹ ٹوگیدر اینڈ ٹاک، تو وہ کوئی نہ کوئی کنڈیشن ایک طرف سے ہوگی جس کی وجہ سے بات شاید اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھ سکے. مگر اب بات تو کرنی ہے. میرے خیال میں اب کافی دہائیوں سے یہ دونوں ممالک کے اندر لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بات کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. وی آر ناٹ، آئی تھنک مے بی جو دوسری حکومت تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، شاید وہ ایک آخری دفعہ تھی ایسی کہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی تھی پاکستانی ریاست کی کہ وی ول ناٹ ٹاک ٹو انڈیا. اس کے بعد ایون جو 19 اگست 2019 کے سٹیپس ہوئے، اس کے بعد بھی پاکستان نے کنڈیشن ضرور لگائی ہیں، مگر ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بات ہمیں کرنی ہے. تو the sustainability in itself will always be a question, but I think یہ کہنا کہ وہ sustainability sustain نہ بھی کر سکے تو کیا کسی ان دونوں ریاستوں میں سے کسی کی پوزیشن تبدیل ہو جائے گی کہ گفتگو نہیں کی؟ مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہو. شاہ محمود قریشی صاحب نے جب متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تو اس وقت بھی یہ خبر آ رہی تھی کہ شاید UAE کچھ ثالثی کرانا چاہ رہا ہے پاکستان اور بھارت میں، اور کچھ ایسی بات ہو رہی ہے کہ دونوں کے تعلقات بہتری کی طرف لائے جا سکیں اور اس میں وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ وہاں پر ایسی ان کی کوئی ملاقات بھی طے نہیں ہے ان کے ہم منصب سے.
لیکن اب دوبارہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں، پاکستانی حکام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے خفیہ مذاکرات کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ کن ٹرمز پہ ہو سکتے ہیں، کیا نہیں ہو سکتے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے، اور پھر اس میں جو پاکستان کا ایک فرم سٹینڈ ہے کشمیر کے اوپر، اس کا کیا ہوگا، یہ بڑا جاننا ضروری ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں۔ لالی صاحب، پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے بھارت ایسی کوئی خفیہ پیشکش کیوں کرے گا، اور اگر کر رہا ہے تو کیا اس پہ پاکستان کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے، خاص طور پر جبکہ وہ 5 اگست کا جو اقدام ہے وہ واپس نہیں ابھی لیا انڈیا نے؟ دیکھیے، ہمارا خواہش یہ ہے، ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم ہندوستان سے کسی چیز پہ نہیں بات کریں گے، ہم نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے سے 100% بات نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے جو سٹیپس دیے ہیں، مثال کے طور پہ سٹیٹ ہوڈ کا، آپ اس کو واپس نہ لیں۔ تو کشمیر کے بارے میں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات ہوئی تھی لائن آف کنٹرول پہ، وہ ایک اگریمنٹ نکل آیا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان کا امت شاہ نے ایک انڈیکیشن کیا ہے کہ ہم شاید کشمیر کا سٹیٹ ہوڈ ریسٹور کریں، ایک سنا ہے، انڈیکیشن ہے۔ اب بات اصل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ پیسفلی تھرو ڈائیلاگ سیٹل ہو، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو ہندوستان کے ساتھ پیسفلی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کریں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تھرو وہ افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا جائیں، اور ہم خوش ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ ابھی تک ہولڈ کر رہی ہے۔ بڑی گڈ۔ اور ہمیں ایک اور چیز پتہ ہے کہ ہمیں اپنے بارڈرز اور انڈیا کے ساتھ میوچل اور بیلنس فورس ریڈکشنز چاہیے۔ یہ سب چیز امن کو پروموٹ کرے گا، مگر ایک چیز ہم بالکل اڑے ہوئے ہیں اور رہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کشمیر پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے جو ان حق خود ارادیت اور کشمیری عوام کی اوپینین نہ ہو۔ تو ہم کشمیر بھی کی ناٹ سیٹل کشمیر وداؤٹ دیٹ، اور یہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ہو رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا۔ ہاں، سیکرٹ ٹاکس ہوں یا پبلک ہو، بالکل صحیح ہے، اگر ہائی پروفائل ہو یا لو پروفائل ہو، ڈزنٹ میٹر۔ اگر انڈیا چاہتا ہے، وہ چاہتے تھے سیکرٹ، ہم نے کہا لیکن پاکستان کا ہائی پروفائل۔ ٹھیک ہے لال صاحب، چلیے یہ تو آپ کا بڑا فرم پوائنٹ آف ویو آ گیا، لیکن عمران صاحب، ان کا تو اسٹیٹڈ موقف یہ تھا اس گورنمنٹ کا، پرائم منسٹر آف پاکستان کا، کہ جب تک 5 اگست والا معاملہ واپس نہیں ہوگا کوئی بھی ٹاکس نہیں ہوں گے انڈیا سے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بیانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن بیک ڈور جو ہے معاملات وہ بھی چلتے رہتے ہیں، بیک ڈور چینل کبھی بھی بند نہیں ہوئے۔ اب یہ سارا جو معاملہ ہے نا، وہ ایسے ہی چل رہا ہے کہ پاکستان یو اے ای ایکٹیو ہوا ہے، کیونکہ یو اے ای نے اس خطے میں، جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ رہا ہوں، کہ اپنی پوزیشن کافی بہتر کی ہے، اور یو اے ای نے اب درمیان میں آ کے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اور یہ مذاکرات اور یہ ساری چیزیں جب شروع کی، تو الجزیرہ نے اس پہ جو رپورٹ کیا ہے، الجزیرہ کے مطابق پاکستان کی طرف سے 5 جو شرائط ہیں وہ رکھی گئی ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ الجزیرہ کے مطابق وہ شرائط کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کے ہتھ کنڈوں کو مستقل طور پہ روکا جائے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا جی دوسرا مطالبہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو کشمیر میں رہا کیا جائے جنہیں 2019 کے لاک ڈاؤن میں پکڑا گیا تھا۔ تیسرا، انہوں نے کہا جی مقبوضہ کشمیر کے عوام کی نقل و حمل میں آزادی دی جائے۔ چوتھا جی مقبوضہ کشمیر کو دوبارہ مکمل ریاستی حقوق دیے جائیں، اور 5واں ہے کہ وہاں پہ قابض فوجیوں کی تعداد کم کی جائے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے دوسرے رخ کی طرف۔ امت شاہ جس کا ابھی ذکر کر رہے تھے، اس نے چند روز پہلے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ انڈیا میں کہا ہے، اپنی انڈین پارلیمنٹ میں، کہ جناب جب وقت آئے گا تو کشمیر میں بھی معاملات، فروری 2 مہینے پہلے فروری میں انہوں نے کہا امت شاہ نے، کہ جب وقت آئے گا تو کشمیر کے معاملات کو بھی حل کر لیا جائے گا۔ یعنی اب معاملہ یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی اس پہ لچک ہے، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ پاکستان نے تو کشمیر کے معاملے میں بالکل بھی کوئی لچک نہیں دکھانے۔ لیکن دوسرے جو ایشوز ہیں، جسے ہلالی صاحب نے جو بات کی تھی، کہ اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو ان دونوں کی تجارت ہی پراپر شروع ہو جاتی ہے نا، تو دونوں ملکوں کو بڑا فائدہ ہے۔ پھر انڈیا کو اس راستے سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی ایک مارکیٹ مل رہی ہے، بلکہ وہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا سکتا ہے۔
اسی طرح پاکستان کے پاس انڈیا کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو یہ ساری مارکیٹ تو ہے، لیکن ابھی تو صرف چینی کی درآمد کی بات ہوئی تھی، تو کتنا آپ نے دیکھا تھا کہ ایک کرٹیسزم شروع ہوا تھا اس گورنمنٹ پہ کہ بھائی آپ کشمیر پہلے سارٹ آؤٹ کریں، اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی حکومتی سطح پہ کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کر سارے راستے بند نہیں کر لیے جاتے. اچھا آپ نے راستے کھلے رکھنے ہوتے ہیں. میں نہیں بولوں گا بھی میں نہیں بولوں گا، ہاں آپ بات چیت کریں گے تو وہ مسئلہ بھی حل ہوگا نا. اچھا اگر آپ بنیاد ہی صرف یہ رکھ لیں کہ نہیں جی پہلے وہ کرو گے تو پھر ہوئے گا. اچھا ہلالی صاحب یہ تو بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے عمران صاحب نے. عمران صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ باقی چیزوں پہ بات کر لیں، اگر کشمیر پہ بھی بیچ میں بات ہو جائے گی. پتہ نہیں، یہ ایک ٹیکٹک ہے جو دوسری چیزوں پہ بات ہونی چاہیے اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں. جیسے آئیڈینٹیفائی بھی ہوا ہے سر کریک ہے، اور یہ ایک کیا کہتے ہیں اکنامک زون ہے، ڈیلیمیٹیشن اس کا. دیکھیے مجھے کشمیر سے فون کالز آتے ہیں، سری نگر سے خاص طور، اور وہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ادھر. اور وہ مجھے ایک کال آج آیا تھا صبح. انہوں نے کہا کہ آج آپ کا کال ہے تو یہ ہندوستانی گورنمنٹ سے پوچھیں کہ ان کے پولیس سری نگر میں اس وقت ان کو حکم ملا ہے کہ مسلمانوں کو تنگ کرو. کیسے کہ بچوں کو جو بائسیکل پہ ہوتے ہیں ان کو پکڑو اور ان کو اندر کرو. اور جیلانی صاحب جو 92 ایئرز اولڈ ہیں ان کو بھی کوز ٹربل. کہنے کی بات یہ ہے جی، کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ اس قسم کے ایٹیٹیوڈ اگر یہ بی جے پی کے تھگی گورنمنٹ رکھتی ہے، اس قسم کے اسپرٹ میں یہ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں اور ان کے بچوں کو ان کے مقبوضہ کشمیر میں تنگ کرو، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے نیگوشیٹرز سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرنا کوئی فائدہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں بات کریں، مگر آپ کا کیا خیال؟ اسی لیے تو ہلالی صاحب انہوں نے پہلے سے شرائط رکھی ہیں، اسی لیے انہوں نے ایک شرائط یہ رکھی ہیں اور ان میں یہ چیزیں ہیں بالکل. اچھا اس میں یہ بھی ہلالی صاحب پرسوں رات پرسوں افطاری پہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ افطاری کی ہے تو اس میں بھی جو ابھی خبریں آئی ہیں ان کے مطابق اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کا یہی موقف ہے کہ 370 اور 35A اس کے خاتمے کے بغیر یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. یہ اگر حل ہوگا معاملہ تو پھر بات مزید بہتر ہوگی. دوسری بات یہ کہ امیت شاہ کا جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا، اس نے بھی یہ پارلیمنٹ میں جب کھڑے ہو کے کہا کہ ریاستی حیثیت بحال کر دی جائے گی مناسب وقت آنے پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات اس ضمن میں بھی بات چیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے.